اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اے پارٹ ہم آج کریں گے اور اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ واتبعوا 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 واتبعوا، اگر ہم اس واو کو ہٹائیں گے تو یہ فعل ماضی ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ پڑھنے کے لیے ہم اس کو الف لگائیں گے اور اس کو زیر دیں گے۔ اب یہ بن گیا اتبعوا۔ یہ باب افتعال کے پیٹرن پر ہے۔ عربی میں وربس جو ہیں وہ ایک پیٹرن پر ہوتے ہیں اور یہ ورب جو ہے یہ اس پیٹرن پر ہے۔ فا، عین اور لام، یہ تین لفظ جو ہیں یہ اس میں آرجنل ہیں، اور مزید کون ہے؟ الف ہے اور تا ہے۔ اب اس میں بھی تین لفظ آرجنل ہیں، ایک تا ہے، ایک با ہے، ایک عین ہے۔ تبع، اس تبع کو یہ دو الفاظ ہم اگر ایڈ کریں گے، الف اور یہ والا تا، دو تے اکٹھے مل کر تشدید کی صورت میں آئیں گے، اس طرح یہ بن جائے گا اتبع اتبع اتبع، اس نے پیروی کی، اس نے پیروی کی، اس نے پیروی کی۔ He followed، he followed۔ اب اس کا ڈویل ہے اتبع اتبع، اس کا پلورل بنتا ہے اتبعوا اتبعوا۔ جو ہی ہم یہاں سے واو ڈالیں گے تو اس کا یہ الف اڑ جائے گا، یہ رہ جائے گا واتبعوا واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی۔ کنہوں نے پیروی کی؟ اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جو یہود ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، ایسے چھوڑ دیا جیسے کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے۔
اب جب کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اب وہ جادو کی طرف لگ گئے ہیں، جادو سیکھنے کی طرف لگ گئے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جن انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، وہی کتابیں، وہی علم ان یہود نے حاصل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کے تابع تھے، ہوا ان کی تابع بنائی گئی تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کے پیغمبر بنائے گئے۔ رب نے ان کو نوازا تھا۔ اس کے دور میں جنات بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور چونکہ جنوں اور انسانوں کا خلط ملط تھا، اس وجہ سے کچھ شیاطین جنوں نے انسانوں کو جادو سکھایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا کہ لوگوں نے جنات سے جادو سیکھا، تو اس نے تمام وہ کتابیں جمع کروائیں اور جنات کو الگ کر لیا، اور ان کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ کچھ آگے دور میں بابل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آئے، انسانی شکل میں آئے، اور بابل میں وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے، آپ یہ جادو مت سیکھو۔ مگر وہاں کے لوگوں کا اخلاقی انحطاط ہوا تھا، اخلاقی طور وہ دیوالیہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان سے یہ جادو سیکھا۔ یہ وہ جادو تھا جس کے ذریعے سے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ ان کی اخلاقی انحطاط اب یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ دوسری کی بیوی جدا کر ڈالے اور اس کو اپنے ساتھ بسا لے۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی لوگ اخلاقی طور دیوالیہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور تورات کے بغیر کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، اور وہ شیاطین کے ذریعے سکھایا گیا جادو سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اس تمہید کے بعد ہم آیت کی طرف آئیں گے۔
وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ان یہود نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، تتلو یہ تلا سے ہے، تلا تلا فعل ماضی ہے، مضارع میں اس کو یتلو بن جائے گا، یتلو تلا وہ پیچھے پیچھے چلا، وہ پیچھے پیچھے چلا، he followed، یتلو he follows، تتلو you follow، you follow، you follow، you follow، تتلو مؤنث بھی ہے، اور کبھی کبھی یہ اس کا جو فاعل ہے وہ سینٹینس میں بھی آتا ہے، اگر سینٹینس میں آئے گا تو مرفوع شکل میں ہے، یہاں شیاطین جو ہے یہ اس کا فاعل بنتا ہے، اور چونکہ شیاطین پلورل ہے لہذا فعل مؤنث آئے گا، فعل مؤنث آئے گا، فعل مضارع۔ تتلو شیاطینوں کا مطلب ہو گیا شیطان، شیاطین، شیاطین پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا پیچھے 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 چلتے ہیں۔ یہاں جو یہ تتلو ہے یہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس میں ہے، مگر جب ہم سینٹنس کی بناوٹ دیکھیں گے تو اس کا معنی پاسٹ میں ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی عرب میں یہ ہوتا ہے، وہاں اکثر مثالیں ایسی ہیں کہ وہ ماضی کو مضارع کے معنی میں لیتے تھے اور مضارع کو ماضی کے معنی میں لیتے تھے، پریزنٹ کو پاسٹ معنی میں لیتے ہیں اور پاسٹ کو پریزنٹ معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی پریزنٹ کا جو معنی ہے یہ پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے، کب پڑھتے تھے؟ علی ملک سلیمان، سلیمان کے ملک کے دور میں، ملک سلیمان، سلیمان کی سلطنت کے دور میں۔ علی حرف جر ہے، ملک مجرور ہے، وہو مضاف، سلیمان مضاف الیہ ہے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کے زمانے میں، اور وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ یہ یہود واتبعوا، یہ یہود پیروی کرتے تھے، ما
اس چیز کی ما موصولہ ہے اس چیز کی تتلو شیاطین جو شیطان پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے اعلیٰ ملک سلیمان کے زمانے میں سلیمان کے سلطنت کے زمانے میں۔ اس آیت سے یہود کے اخلاقی انحطاط کا پتہ چلتا ہے۔ یہود نے مشہور کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے سے اپنی سلطنت چلاتے تھے، لہذا یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر مانتے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان پر قرآن اترا تو قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ شان واپس دلائی جو یہود نے ختم کر دی تھی۔ قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر کیا۔ سلیمان فاعل ہے، کفر انکار کیا فعل ہے، فعل اور فاعل مل کر معنی بناتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ما نفی ہے، وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وما کفر، یہ ما جو ہے یہ نفی کا ہے، کفر فعل ماضی ہے، سلیمان فاعل ہے، فاعل اور فعل مل کر معنی بناتا ہے وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بری قرار دیتے ہیں، مگر ہم جو مسلمان ہیں ہم آج بھی نقش سلیمانی پر چلتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر نقش سلیمانی گھر میں آویزان کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ سلیمان جادوگری جانتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان نے کفروا کفر کیا۔ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے، کفروا فعل ماضی ہے، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یہ جو شیاطین ہے یہ اسم لاکنہ ہے، اور جو جملہ فعلیہ ہے یہ خبر لاکنہ ہے۔ اگر ہم لاکنہ کو اٹھائیں گے تو یہ الشیاطین نہیں رہے گا، یہ بن جائے گا الشیاطین، الشیاطین، الشیاطین کفروا۔ اس طرح یہ مبتدا ہو گیا، اور کفروا فعل ماضی ہے، واو فاعل ہے، ہم کی شکل میں معنی بنتا ہے اس کا کفروا، انہوں نے کفر کیا۔
شیاطین انہوں نے کفر کیا، جو ہے یہ خبر بنتی ہے کس کی؟ شیاطین کے متعلق ہمیں کیا خبر ہے؟ ہمیں یہی خبر ہے انہوں نے کفر کیا۔ اس طرح یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جب اس کے ساتھ لاکنہ لگائیں گے تو لاکنہ کی وجہ سے شیاطین کو شیاطین ہو جائے گا۔ اب یہ مبتدا تصور نہیں کیا جائے گا، اب یہ اسم تصور کیا جائے گا۔ کس کا؟ لاکنہ۔ اب تک جو خبر شیاطین کی تھی وہ خبر اب کس کی بن جائے گی؟ وہ خبر اب لاکنہ کی بن جائے گی۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، علم يعلم، to teach، علم، he taught، يعلم، he teaches، يعلم، he teaches، وہ سکھاتا ہے۔ يعلم مضارع ہے، واو فاعل ہے ہم کی شکل میں، الناس مفعول بھی ہے۔ السحر، مفعول نمبر 2 ہے۔ يعلمون الناس، علم جو ہے it needs 2 objects۔ مثال کے طور پر he taught the students، یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے۔ he سبجیکٹ ہو گیا، taught ورب ہو گیا، the students آبجیکٹ ہو گیا۔ ابھی ایک اور آبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ he taught the students، taught what؟ he taught the students a lesson۔ اب یہ پورا معنی دیتا ہے۔ اس طرح اس کے 2 مفعول آبجیکٹ بنتے ہیں، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی۔ پہلا آبجیکٹ الناس ہے اور دوسرا آبجیکٹ السحر ہے۔ يعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادوگری کی، سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ جو 2 فرشتے بابل پر داخل ہوئے، بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ اسی بابل سے بخت نصر اٹھا جس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی بابل سے نمرود بھی اٹھا، اور اسی بابل سے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے انسانی شکل میں نمودار ہوئے، جو لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجے۔ جس طرح اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پولیس پیسے لے کر کسی آدمی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے اسے پیسے دیتے ہیں اور اسے ریڈ ہینڈڈ پکڑتے ہیں تاکہ اس کے خلاف ثبوت قائم کیے جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کو آزمانے کے لیے ان 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا، جو ہر ایک کو یہ بات واضح کر دیتے کہ یہ علم مت سیکھو، اس علم سے آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، تم لوگ
کفر مت کرو. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے. بیبیلونیا جو عراق کا پرانا نام ہے. وما انزلا اور جو کچھ اتارا گیا انزلا اتارا گیا. علی الملکین علی حرف جر ہے, ملکین مجرور ہے. آن ٹو اینجلز دو فرشتوں پر. وما انزلا ما جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور جو کچھ نازل کیا گیا, اتارا گیا, دیا گیا. علی الملکین دو فرشتوں پر. ببابل ہاروت و ماروت جو ہاروت بابل پر آئے, اور ان دو ملکوت کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت. یہ دونوں بن جاتے ہیں اس ملکین کی تفصیل. وما انزلا اور جو کچھ دیا گیا, علی الملکین دو فرشتوں کو, ببابل جو بابل میں اتارے گئے. ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت کی شکل میں. انزلا sent down, علی الملکین on two angels, ببابل at Babylonia یا Babylon. And what was sent down on two angels at Babylon, Harut and Marut. وَاتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی. انہوں نے کس چیز کی پیروی کی؟ یہود نے کس چیز کی پیروی کی؟ یہود نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان ملک سلیمان کے زمانے میں پڑھتے تھے. وما انزلا علی الملکین اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا. آپ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے وقت جو یہود تھے انہیں کہا گیا ہے آپ لوگ تورات نہیں مانتے ہیں, آپ تو جو شیاطین ملک سلیمان کے وقت جادو کرتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے جادو کا علم لے کر لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے
وہ اس کے پیچھے آپ لوگ پڑ گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا اور اس جادو کو کھجور کے خوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک سے اور موئے مقدس سے حاصل کر کے وہ کھجور کے خوشے کے غلاف میں بند کر کے ایک کنویں کے نیچے ڈال دیا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس جادو کا کچھ اثر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اپنے ازواج کے پاس جانا تھا کسی روز، تو میں نہیں جا سکا، مجھے ایسا لگا کہ میں جا نہیں پاتا۔ رب سے درخواست کی تو رب نے اس کی ساری وضاحت بیان کر دی اور اس جادو کے اثر کو 2 معوذتین کے ذریعے سے زائل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو یہود تھے وَاتَّبَعُوا وہ پیروی کرتے تھے مَا تَتْلُو شیاطین جو شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان کے زمانے میں، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اس چیز کی بھی پیروی کرتے تھے جو ان 2 فرشتوں نے بابل میں لوگوں کو سکھایا، اس کی بھی پیروی یہ یہود کر رہے تھے۔ اب اس کا اگلا پارٹ آ رہا ہے انشاءاللہ الرحمن، اس کو کل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔